اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام طب اور صحت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو طبی طریقہ علاج یعنی جڑی بوٹیوں کے بارے میں اپنے درینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو جڑی بوٹیوں کی اہمیت اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں جتنی بھی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اگر اس کو ہم ذرا بغور مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں میں کس قدر حکمت پوشیدہ رکھی ہے، کس قدر فوائد اس میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کس لیے پیدا کی ہیں، کیونکہ جڑی بوٹیوں کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں کو ہر اس علاقے میں اور اس موسم کے مطابق جو بیماریاں ممکنہ ہو سکتی ہیں، اس کے حل کے لیے اسی خطہ میں، اسی علاقے میں، اسی موسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار جڑی بوٹیاں پیدا کر کر انسانیت پر بہت بڑا کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا، کسی انسان نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں کسی انسان نے جا کر ان جڑی بوٹیوں کی کاشت نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی، صحت اور تندرستی کے لیے ان جڑی بوٹیوں کو پیدا کی ہے، تاکہ بوقت ضرورت انسان ان جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اب ان کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، وہ ان قدرتی نعمتوں کو نظر انداز کر رہا ہے، اور اب وقت آ رہا ہے کہ ہمیں ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو ہر صورت میں سمجھنا ہوگا اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہوگا۔ میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، چند ہفتے غیر حاضر رہا ہوں۔ میں ٹور پہ گیا ہوا تھا، اور مجھے کیونکہ کئی دفعہ ٹور پہ جانا ہوتا ہے اور ان جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے سلسلے میں مریضوں سے ملاقات کے لیے مختلف جگہ پہ کیمپ بھی لگانے ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے جو چاہنے والے وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور ہمیں ان سے ملاقات کے لیے گاہے بگاہے جانا ضرور ہوتا ہے۔ اب میں اپنے سفر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں آپ کو جو جڑی بوٹیوں سے ریلیٹڈ ہوگا، آپ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی بھی اپنے بیماری یا مسئلے کے سلسلے میں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر جو سکرین پہ آ رہا ہے اس پہ ڈائل کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے درینہ تجربات کی روشنی میں وہ چیزیں آپ کو بتائیں جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے یقینی طور پر فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا ہی شفا رکھی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے تو دیکھیں، پھر آپ کو اس کے اثرات، اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ اس دوران میں کیونکہ آؤٹ آف کنٹری تھا، اور بے شمار مجھے کالیں اور میسیجز، ٹیکسٹ میسیج، ای میلز آتی رہیں، اور میں نے آ کے سب کا غائبہ جواب دینا شروع کر دیا ہے، اور بے شمار لوگ جب میں آ گیا ہوں تو لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگ ٹیلی فون پر رابطہ بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ میں اس دفعہ جو جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے لیے، جیسا کہ ہمارے بزرگ اپنے ریسرچ ورک کے لیے ہر سیزن میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں مختلف
پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف جایا کرتے تھے، اور میں نے بھی، کیونکہ جو ہمارے بزرگوں کے جو معتقد اور جو چاہنے والے لوگ جہاں وہ جایا کرتے تھے، اور میں بھی اس دفعہ میرا بھی ٹور جو تھا وہ بھی پہاڑوں میں، یعنی سکردو جو کہ بلتستان کا علاقہ ہے ادھر جانے کا مجھے بھی اتفاق ہوا، اور جو حضرات نے ہمیں تعاون کیا، جن کے والدین ہمارے بزرگوں کا تعاون کیا کرتے تھے، صداقت حسین شاہ صاحب سکردو سے، اب ان کے برخوردار محمود شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور ہمیں انوائٹ کیا، اور ہم ان کے ساتھ، کیونکہ جب تک اس علاقے کا رہنے والے ساتھ نہ ہوں، ہمیں رہنمائی نہ ہو، تو ہم اس علاقے کی جڑی بوٹیوں پر کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان کے تعاون سے ہم جو ہے اس علاقے میں گئے، اور ہمیں بہت سی جڑی بوٹیوں پر تجربے کرنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو چند چیزیں جو لوگوں کو معلوم ہیں، جو بلتستان کی سوغات ہیں، اور اس میں جیسے زیرہ سیاہ جو ہے وہ بہت ہی بہتر قسم کا جو ہے کاربونیٹو بھی ہے، اور موٹاپے کے لیے بہت ہی سود مند ہے، یعنی اس کے استعمال سے خاص طور پر سردیوں میں وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو جب ہم کسی بھی کھانے میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی مہک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دور دور تک پتہ چلتا ہے کہ یہ زیرے کا استعمال اس کھانے میں کیا گیا ہے، اور وہ کھانا اتنا زود ہضم ہوتا ہے کہ، اور اس کا ذائقہ اتنا بہتر ہوتا ہے کہ وہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ سردی سے بچاتا ہے، کھانے کو جلد ہم ہضم کرتا ہے۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں جی، کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا زیرہ سیاہ کی افادیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ جو ہے شفا رکھی ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے موٹاپا ہے، فیٹ جو ہے برن نہیں ہوتی، خاص طور پہ خواتین کے لیے جن کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ وہ بے شمار ڈائٹنگ کرنے کے اور ایکسرسائز کرنے سے بھی ان کا خاص طور پر جو پیٹ کا حصہ ہے اس پہ فیٹ جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتی، ان سب کے لیے جو ہم خصوصی طور پر اطباء جو طب یونانی میں خاص طور پر عرق محضل خاص جو بنایا جاتا ہے اس میں بھی یہ جزو ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی فائدہ مند جز ہے اور موٹاپے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غذائی طریقہ علاج کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ غذا سب سے پہلے جب کوئی بیماری انسان پر حملہ آور ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ غذائی طریقہ علاج پر عمل کرے۔ جب غذائی طریقہ علاج سے بے شمار علامات جو فرسٹ اسٹیج کی ہوتی ہیں اور اس پر اگر ہمیں معلوم ہو کہ کون کون سی غذا ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر قسم کی سبزیاں فروٹ موسم کے مطابق ہمیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس موسم میں ہمارے لیے کن ایسی وٹامن کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس موسم میں عطا کر دیتا ہے، مختلف فروٹس کی صورت میں، مختلف سبزیوں کی صورت میں، مختلف جڑی بوٹیوں کی صورت میں، کیونکہ جڑی بوٹیاں فروٹ سبزیاں بھی موسم کے اعتبار سے ہوتی ہیں، سارا سال نہیں ہوتی، اور ان کا کون کون سا حصہ جو ہے ہم نے استعمال کرنا ہے جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے زیرہ سیاہ کے متعلق، جس کو ہم
گھروں میں ہم جو زیرہ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ زیرہ سفید کہلاتا ہے، یہ زیرہ سیاہ ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس کو اگر ہم اپنے استعمال میں لائیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور موسم سرما کے لیے جو ہمیں زیادہ شدت سے جن لوگوں کو سردی کا احساس ہوتا ہے ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دوسرا یہ میں بتاتا چلا جاؤں کہ جب میں گیا، اور ہمارا کیونکہ یہ کام ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ہم ریسرچ ورک کی طرف نہ جائیں، مختلف تجربات نہ کریں، تو ہمارا جو ہے یہ شوق، ہمارا یہ جذبہ اور ہمارا یہ خاندانی جو سلسلہ ہے یہ پورا نہیں ہو۔ ہر وقت ہم لگے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی تگ و دو میں، ایسی ریسرچ میں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور جس سے انسانیت کا جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور پھر ہم وہ جو ریسرچ ہے آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں۔ اب آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ عقابی نگاہیں، عقابی نگاہیں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عقاب کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ میلوں دور اس کی نظر ہوتی ہے۔ اگر عقاب کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہو اور نیچے پہاڑ سے نیچے کوئی کبوتر، کوئی فاختہ یا کوئی سانپ جا رہا ہو تو وہ فوری طور پر اس کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ فوری طور پر حملہ کر کے اس کو وہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اس کو ڈستا ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنی نگاہ تیز ہوتی ہے، اور اس کیا چیز ایسی کھاتا ہے وہ پرندہ کہ جس سے اس کی نگاہ بہتر ہوتی ہے۔ اب ہم جب اس علاقے میں گئے، ہم نے جی کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ پوچھنا تھا، ایک تو یہ کہ اس کے ایگزیما کے بارے میں، ڈرائی ایگزیما کے بارے میں جی کہ اس کا کوئی ہے جڑی بوٹی میں، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بچے کا اس کے اوٹزم کا بھی ہے کوئی جڑی بوٹی کہ اس کا تو جس سے کچھ فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کدھر سے بول رہی ہیں؟ برمنگھم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں نہ اتارا ہو۔ اب خود آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو اس اوٹزم میں بھی اور ایگزیما کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں تو۔ ہاں جی، آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور سنیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اب ہر بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، نوعیت ہوتی ہے، سٹیجز ہوتی ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں، مریض یہ چاہتا ہے کہ چاہے کتنی بھی پرانی بیماری ہو، اور اس کا حل جو ہے ایسا جب کسی بھی حکیم یا معالج کے پاس جاتا ہے تو فوری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے اور فوری طور پر وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ تو بالکل صحیح ہے، مریض کا یہ حق بھی بنتا ہے، لیکن مریض کو تھوڑی سی یہ سمجھ چاہیے کہ بیماری جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جتنی پرانی بیماری ہوتی ہے وہ اب اتنی کرونک ہو گئی ہوتی ہے، اتنی پیچیدگی آ گئی ہوتی ہے اس میں، تو اس کو رفع ہونے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اگر مستقل مزاجی بما پرہیز علاج کیا جائے تو شافی مطلق ضرور بہتری فرمانے والا ہے۔ اب ایسی سچویشن کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے
غذائی طریقہ علاج، اور اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ادویاتی طریقہ علاج کیا ہے، کون سی جڑی بوٹیاں اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو بھی آپ طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جو جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور جو پرہیز ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں کہ مریض کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے استعمال سے میرا مرض بڑھتا ہے، لیکن پھر بھی مریض لاپرواہی کرتا ہے، اور وہ چیزیں جب کھا لیتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مرض جو ہے ایگریویٹ کر گیا ہے اور میں نے یہ چیزیں کھائی ہیں۔ لیکن جب کوئی طبیب، کوئی معالج، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر آپ کو پرہیز کے لیے بتایا جاتا ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں، خاص طور پہ اطباء جب طبیب کے پاس، حکیم کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حکیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں پرہیز کی تاکید کرتا ہے۔ دیکھیں بھائی، ہم تو ہر اس چیز کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں جو چیزیں آپ کے مرض کو بڑھانے کا موجب بنتی ہیں، اور جب آپ وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب جیسے آپ نے کہا ایگزیما، تو ایگزیما ایک ایسی سمٹمز ہے جو کہ خشکی کی وجہ سے، جیسے آپ نے کہا ڈرائی ہے، اور موسم بھی یہاں کا ڈرائی ہوتا ہے کیونکہ گھر میں جو سینٹرلی ہیٹڈ ہوتا ہے ہمارا سسٹم، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو گھر کا اندر کا ماحول ہوتا ہے اس میں ڈرائنس ہوتی ہے، موئسچر بہت کم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ اپنے کمرے میں ایک پیالہ لے کر اس میں پانی رکھیں۔ ہاں جی، نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب، احمد بول رہا ہوں۔ میں گزارش کرنا چاہتا تھا، یہ جو فروٹ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں پیدا کرتا ہے ہر موسم میں، ہر وقت کے مطابق، تو وہ اس میں اگر چینی بھی اور شوگر کا مریض اگر کھاتا ہے تو اس کو تکلیف اگر بڑھ جاتی ہے تو اس کا کوئی تدارک بتا سکیں گے؟ جیسے یہ جاپانی پھل ہے، انار ہیں آج کل، اور بالکل موسم کے مطابق خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہیں، جگر کے لیے یا قبض کے لیے یہ جو انار اچھا ہے۔ اور دوسرا ایک بوٹی یہاں پہ پائی جاتی ہے یورپ میں، وہاں لنڈن میں بھی ہوگی، اس کا وہ ہاتھوں کو جب لگائیں تو وہ بہت اس کے ساتھ خارش شروع ہو جاتی ہے، تو جیسے کانٹے چبھتے ہیں، تو وہ کس چیز کی اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو وہ بہت زیادہ کثرت میں سڑکوں کے ساتھ، روڈوں کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بتایا تھا کہ یہ کولیسٹرول کے لیے اگر اس کی قہوہ بنا کر پئیں تو اچھا ہے، لیکن اگر وہ لڑتی ہاتھوں کو جیسے کرتی ہے تو وہ اگر پیے گا تو اس کے تو پتہ نہیں اندر جا کر بھی وہ ایسے کہ اس کی تکلیف نہ خارش کی شروع کرے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں بھی کچھ اگر بتا سکیں تو بہت آپ ٹیلی فون رکھیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ بے شمار ایسے ہمیں موسم کے لحاظ سے فروٹ عطا کی۔ اب یہ تو تندرست آدمی کے لیے وہ ہر موسم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا ڈائبٹیز کا مریض ہے تو اس میں جیسے انار میں زیادہ جو ہے گلوکوز ہوتا ہے، اور ایسا جس پھل میں زیادہ مٹھاس ہے وہ پھل جو ہے اپنی سچویشن کے سمجھتے ہوئے یا ڈاکٹر کے مشورے سے اگر آپ کو وہ ریکمنڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن کے لیے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نہیں تو جس میں زیادہ مقدار میں شوگر ہو، چاہے وہ قدرتی حالت میں ہو، چاہے وہ چینی کی شکل میں ہو، چاہے وہ شہد کی شکل میں ہو، یہ تو سچویشن کو سمجھنا ہوتا ہے۔ وہ اس کو جو ہے بارصورت اپنی سچویشن کے مطابق ہی علاج کرنا چاہیے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بے شمار، ہاں جی نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی میں نے حکیم صاحب سے آپ سے بات کرنی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. جی فرمائیں فرمائیں. تو میرے بیٹے کو نا چھوٹا تھا نا تو اس کو ایکسما ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے کہ اس کا کوئی حل بتائیں پلیز. ٹھیک ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ 3 سال کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتی رہیں انشاءاللہ تعالی. پہلے بھی اس سے کال تھی برمنگھم کی تو محترمہ نے کی, ان کا مسئلہ بھی ایکزیمے کا تھا اور بیچ میں کال آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کال بھی ایسی ہو جو میں اس کو ٹائم ضرور دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ ایکزیمے کے بارے میں بھی. میرا بیٹا 5-6 سال کا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتی رہیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ہاں جی اب میں بتاتا ہوں کہ احمد صاحب نے جرمنی کے جو کال کی تو ان کے یہ میں کرا, کیونکہ جو انہوں نے بوٹی کا بتایا ہے جس سے یہ عام طور پہ ہم گراس وغیرہ یہ گارڈننگ کریں تو وہ اس سے اگر ہاتھوں پہ لگ جائے تو خارش ہوتی ہے. اس پر ہمارا کوئی اتنا ابھی تجربہ نہیں ہے کہ اس کو ادویاتی طور پہ کھانے کے لیے استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ تو جس کو تجربہ ہو وہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں نازیہ لنڈن سے بات کر رہی ہوں. جی جی بولیں گے. بہت اچھا لگا حکیم صاحب آپ کو دیکھ کے, کافی ٹائم کے بعد, کافی گیپ کے بعد آپ آئے ہیں. جی جی میں ٹور پہ گیا ہوا تھا. جی جی نہیں بہت اچھا لگا. ہم سب کو بہت انتظار تھا اور کافی ٹائم پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ جی جانا ہوتا ہے. ہمارے جو ملاقات والے جو ہمارے موتقد ہوتے ہیں وہ ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں اور کچھ جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے لیے بھی میرا جانا ضرور ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا آپ سے دور رہا ہوں وہ مجبوری کی حالت میں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی رہوں. جی 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 فرمائیں. ہلو بچوں کے بارے میں پوچھنا تھا. بچوں کو اسکن کا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے. اسکن ان کی بہت صاف ہے, کوئی ویسے پرابلم نہیں رہتی ہے, لیکن کچھ ٹائم سے تقریباً 1 منتھ ہو گیا ان کو اسکن پہ کچھ عجیب سا دانا نکلتا ہے جو بڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں سے پس نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے گا. اور یہی پرابلم میری کزن ہیں وہ گلاسکو میں ہوتی ہیں, ان کے بچوں کو بھی سیم یہی چیز ہو رہی ہے. ان کے بھی اسکن کا کوئی پرابلم نہیں, جیسے یہاں پہ بچوں کو خارش کا, ایکزیما کا, اس ٹائپ کی چیزیں ان کو بھی نہیں ہے, لیکن یہ جو پرابلم یوں ہو رہی ہے اس کا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ کیا ہے. اور تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس دفعہ آپ لنڈن 16 کو آ رہے ہیں, پھر یہ ہے کہ وہاں پہ بچوں کو اگر چیک کروا لیا جائے تو پھر بھی آسانی ہو جائے گی. اور گلاسکو بھی آگے آپ کا جانے کا ہے پلان, تھوڑا بتا دیجیے گا تاکہ ان کو بھی آسانی ہو جائے, وہ ملاقات آپ سے کر سکیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. ہاں جی میرا جو ہے اب میں نے ویسے ہی ٹور جو دوبارہ اسی طرح شروع کر دی ہیں. سیٹرڈے کو انشاءاللہ 16 کو ساؤتھ لنڈن میں ہوں گا اور برمنگھم میں انشاءاللہ تعالیٰ سوموار کو کیا نام ہے 18 ہوگی تو برمنگھم میں, اور 23 اور 24 کو گلاسکو کا میرا پروگرام ہے آنے کا. اب میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جیسے احمد صاحب نے کہا تو احمد صاحب کو لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ایسی فروٹ اور سبزیاں بھی عطا کی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جڑی بوٹیاں بھی عطا کی ہیں کہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا پتا بھی منہ پہ رکھ لیں, اگر ہم نے میٹھا کھایا بھی ہو فوری طور پر اس کے اثرات کو کاٹ بھی دیتی ہے. تو ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جس کو ہم گڑ مار کہا جاتا ہے اور وہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اس کا طبیب ہم لوگ عرق جو کشید کرتے ہیں مختلف اس میں اور ادویات ڈال کے, جو کہ شوگر پیشنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے. اور شوگر پیشنٹ کے لیے خاص طور پر ایسے آٹا بھی ترتیب دیا جاتا ہے جو مختلف گرینز کا ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے بھی شوگر پیشنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو بھی آپ ادویات استعمال کر رہے ہیں شوگر کے لیے اس کو آپ جاری رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جڑی بوٹیوں کا استعمال ضرور کریں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب اور گل کرنی ہے. ہاں جی تھوڑی گل ہو رہی ہے, فرماؤ. میں بول رہے ہیں جناب. شاہ جی میرے ہسبینڈ کو کوئی پیشاب تکلیف ہوئی گئی ہے. کی ہوئی گیا؟ ہاں جی بولو. پیشاب جڑا رکی جانے. کنی عمر ہے انہوں دی؟
70 साल हो सी ना। अच्छा ठीक है। ते तुसां वो टेस्ट वगैरह होए सारे उन्हां दे? जे टेस्ट सारे कराई छोड़े ने और था पेशाब रुकी जाना दा, इस वास्ते कोई बहुत परेशानी है असां की। ठीक है। तुसां इंज करो ना, ये सारे जड़े है इनू समझना होंदा है कि प्रोस्टेट दी वजह करके ऐसा है, किस वजह करके जड़ा पेशाब जी रुकावट हुई है, और उन्होंने मद्देनज़र रख के जो भी तुहाड़ी इस सिलसिले विच की नाम है रिपोर्ट्स होंगियां, जो भी तफसीली इहदे वास्ते जड़े है सानू पुछना पेगा कि इहदी वजूहात की हो सकती हैं, किस वजह करके। जिसको पेशाब इतना ज़्यादा कमज़ोर आईयां ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਇसी ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ पूरा सही तरह पता चल सके कि किस वजह करके ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, और अगर प्रोस्टेट की वजह करके हुई है तो फिर प्रोस्टेट को मद्देनज़र रख के किहड़ी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो इस सिचुएशन में फ़ायदेमंद साबित हो सकती। नहीं कोलेस्ट्रोल दी नहीं, ये प्रोस्टेट जो होंदा है मर्दां दे मसाने दे उत्ते एक गदूद होंदा है जिहड़ा अमूमन 50 साल की उम्र ज़्यादा होने ते उसदे विच स्वैलिंग आ जाती है, सोजन आ जाती है, जिसकी वजह करके पेशाब जोड़ा है रुकना शुरू कर दे। अगर उदा बर वक्त इलाज ना किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता ऐसी स्टेज पैदा हो जाती है कि जिसकी वजह से पेशाब बिल्कुल रुक जाता है और कैथेटर लग जाता है। और हाँ जी ट्यूब लाई ना, मसला तो है ना, इसी वजह करके इस तुसी बाद ही टेलीफोन करियो ना, मैं 10-15 मिनट प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इत्थे ही होऊंगा तो इंशाल्लाह तफसीलन गल करके फिर तुहानू बेहतर मशवरा हाँ ठीक है शाह जी, प्लीज दुआ करिया ने, बहुत परेशान आसा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फजलो करम करे, और अल्लाह ताला इसी वास्ते पढ़ाई वास्ते भी दसांगे, तुसी वो पढ़ाई भी करो, और क्योंकि अल्लाह ताला देखो दवाई में अल्लाह ताला जो शफा पढ़ाई क्या चीज़ नहीं करा मैं दसांगे, तुसी बाद टेलीफोन करो तो इंशाल्लाह दसांगे। ओके। अल्लाह ताला देखें कि तबीब का काम, डॉक्टर का काम, मालिज का काम ये होता है कि अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक बेहतर से बेहतर दवाई तजवीज़ करे और अल्लाह से दुआ भी करे, और जो अल्लाह ताला का कुरान है इसमें शफा ही शफा है, और मखसूस जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरीके बताए हैं, एक इलाज जड़ी बूटियों से इलाज और दूसरा कुरानी आयात से शफा। जब अल्लाह ताला उस दवाई में शफा डाल देता है तभी अल्लाह ताला के फजल करम से मरीज़ शफायाब होता है। हम बात कर रहे थे, हाँ जी, हम अब एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो चुका है, आप हमारे साथ रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। प्रोग्राम तिब्बर सेहत में आप देखते रहें DMTV। ठीक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इंशाल्लाह वो कहते हैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। जी जी जी।
اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام طب اور صحت وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور جو ہم اپنے بزرگوں کے تجربات اور مشاہدات جو ہم نے وقت گزارا اپنے بزرگوں کے ساتھ، جو ہم نے عملی تجربات حاصل کیے، ہماری کوشش ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو. اس سے پہلے جو 2-3 کالیں تھیں، اور ہاں جی کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، آپ کے پروگرام میں بات کرنی ہے. جی بات ہو رہی ہے. میں حکیم شفقت علی شاہ بول رہا ہوں، آپ آن ایئر ہیں، بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب میرے چھوٹے بیٹے کو نوز کے اندر بلڈ آتا ہے سوتے میں بھی، اور اس کا سر بھی بہت دکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ بلڈ کدھر آتا ہے؟ نوز سے، اس کے نوز کے اندر سے بلڈ آتا ہے. ٹھیک ہے صحیح، ٹھیک ہے. یہ عموماً آتا ہے یا کبھی کبھی آتا ہے؟ کبھی اسکول میں ہوتا ہے تو بچے جیسے کھیل کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور وہ پانی نہیں پیتا، اور اس وجہ سے وہ جب بھی اسکول سے آتا ہے ہر مہینے میں 1-2 دفعہ یا سو رہا ہے رات کو تو ایک دم سوتے میں اٹھ جاتا ہے، رات مجھے کہتا ہے ماما میرے نوز میں سے بلڈ آ رہا ہے. تو اس کے بعد میں اس کے سر پہ پانی وانی ڈالتی ہوں تو پھر وہ نوز میں سے اس کا بلڈ بند ہو جاتا ہے. اور اینی ٹائم اب تو یہ تقریباً 3-4 ماہ ہو گیا، وہ کہتا ہے میرا سر دکھ رہا ہے، بہت شدت سے اس کی آئیز بالکل ریڈ ہو جاتی ہیں. اور بچہ، میں نے ڈاکٹر کو بھی کنسرن کیا. جی بچہ کمزور ہے کہ ٹھیک ہیلدی ہے؟ جی کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کی صحت دن بدن، اس کا کلر بھی ڈارک ہوتا جا رہا ہے اور ڈارک سرکل بھی اس کی آئیز کے نیچے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے کمزور بھی ہو رہا ہے. آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور سنیں. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مریض ہو اور اس کو اپنے جو ڈاکٹر ہے، جی پی ہے، اس سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، اور جو بھی وہ دوائی تجویز کرے اس کو ضرور استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ سیکھا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے غذائی طریقہ علاج. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب جیسے بچے کو نکسیر آ رہی، ناک سے خون آ رہا ہے، اس کے لیے کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں. اس کے لیے صبح کے ناشتے میں تلبینہ ایک ایسی غذا ہے کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے. اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کے اس کو 1 باول صبح اس کو ضرور غذا میں وہ تلبینہ دیں. دوسرا، اس کے ساتھ جو ہے آپ نے فریش جو ہے پومی گرینٹ جوس، انار کا جوس 1 گلاس، اس میں 2 چمچ آپ نے آملے کا جوس فریش آرگینک اور 2 چمچ آپ نے جامن کا جوس ملا کر اس کو صبح اور شام 2 دفعہ دیں. ہاں جی نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم سر، میں ارشد بول رہا لندن تو. جناب ارشد صاحب فرمائیں. میرے نا گلے میں کافی ریشہ رہتی ہے تے رات نو جس ٹائم سوندا ہے نا تے میرے نا سارا منہ سک جاتا رات دے ٹائم تے. ٹھیک ہے، کتنے عرصے سے ہے؟ کافی دیر ہو گئی جی، سال کو ہو گیا. ریشہ بہت رہتی تے گلا جڑا سک جاتا رات دے ٹائم نو. ٹھیک ہے ہاں جی. تے میری شوگر دی بھی کافی تکلیف ہے. ٹھیک ہے جناب، مہربانی کوئی اچھا نسخہ میں نے دس دینا جی. دیکھیں کافی دیر تو میں نے شوگر ہے جی. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ
ایسی سچویشن کے لیے سب سے پہلے سمجھنا ہوتا ہے جو ڈائبٹیز آپ کو ہے ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے. آپ ڈائبٹیز کے لیے جو آپ کے جی پی نے گولیاں دیں وہ کھا رہے ہیں یا انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں, انسولین لگا رہے ہیں. ساری سچویشن کو سمجھ کر کون سی ایسا غذائی ڈائٹ پلان ہے, ایسا ڈائٹ پلان جو ایسی سب سچویشن جو آپ کو موجودہ سمٹمز ہیں ان سب کو کور کرے, اس ڈائٹ پلان کا آپ کو استعمال کرنا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے, جو کہ ایک ماہر طبیب جو ہے وہ آپ کی نبض دیکھنے کے بعد, آپ کی ساری ہسٹری لینے کے بعد, پوری سمٹمز کو کلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک ایسا ڈائٹ پلان تجویز کرے گا جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ اپنی جی پی کی ادویات لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جڑی بوٹیاں ہیں جیسے اس کے لیے ارگ گڑ مار جو مرکب ہوتا ہے وہ ایسی سچویشن کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پھر خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے آٹا ہوتا ہے, وہ اس میں ایک حصہ وہ 3 حصے براؤن گندم کے آٹے میں ملا کر بغیر نمک کے وہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں. اور جو گلے کی جو آپ نے سچویشن بتائی ہے اس کے لیے دیکھیں, میں ٹور پہ تھا تو میرے پاس ایک مریض آیا, کہتے ہیں جی مجھے بچہ تھا, اس کے گلے میں درد ایسے خشک اور اس کو یہ پرابلم تھی. تو میں نے کہا کہ اس کے والدین سے پوچھا کتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہے, تو یہ کہتے ہیں کافی عرصے سے ہے. تو میں نے فوری طور پر اس کو کہا, میں نے نظر ڈالی کیونکہ میں ٹور پہ تھا, باہر تھا, تو میں نے نظر میں ڈالی تو باہر جو ہے وہ درخت لگے ہوئے تھے جس کے اوپر پیلے رنگ کے پھول تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لمبے جو ہے ایسی وہ لمبی لمبی پھلیاں سی لگی ہوئی تھیں. میں نے کہا اس میں سے آپ کوئی چیز بھی انتخاب کریں, آپ کے مرض کا علاج آپ کے نزدیک ہے اور یہ درخت آپ کو میسر ہے تو آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتے. یقین کریں 1 ہفتہ اس کے استعمال کے بعد, جس کا نام عمل تاس ہے, عمل تاس کے پھول, عمل تاس کا گودا وہ استعمال کرایا گیا تو اس سے اس کو بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حکیم صاحب. جناب فرمائیں کون سا بول رہے ہیں؟ جی حکیم صاحب میرا نام افضل ہے. جی جی. اور میرا بیٹا ہے جی, اس کی عمر 35 سال ہے. جی. تو ان کو ہے کہ السرائٹیو کولائٹس. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ان کے نا وہ بہانے کے ساتھ خون آتا ہے, خون بھی آتا ہے اور کبھی کبھی پیچس ہوتے ہیں. جی جی, اس کے ساتھ وہ میوکس وغیرہ بھی آتا ہے. جی ہاں. جی 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 جی. دیکھیں ایسا جو کولائٹس کے مریض ہیں اس کے لیے سب سے سمجھنا ہوتا ہے کتنا پرانا مرض ہے, کب سے ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں. جو بھی طریقہ علاج اپنائے ہوئے اس کو جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو ہیں وہ اس کو ضرور استعمال کریں اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں. صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے, اس کی اور سچویشن کیا ہے. ایک معالج جب مریض کی نبض دیکھتا ہے اور ساری اس کی سمٹمز کو کلیکٹ کرتا ہے اور اس کو ایک ڈائٹ پلان تجویز کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں کون کون سے چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور کون سی جڑی بوٹیاں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. اگر اس پر مریض عمل کرتا ہے اور ساتھ میں بتایا جاتا ہے کون کون سی قرآنی آیات جو ہیں وہ آپ نے پڑھ کر وہ اس کو دینا ہے, تو شافی مطلق جو ہے ضرور اپنا کرم فضل کر دیتا ہے اور مریض میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے جو مختصر سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جامن کا جوس اور آملے کا جوس 2 چمچ یہ لینے ہیں, فریش آرگینک ہونے چاہیے.
اور اس کو 2 چمچ آملے کا جوس، 2 چمچ جامن کا جوس، اس کو آدھی پیالی نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں 3 دفعہ لینا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے استعمال سے بھی آپ کو یہ غذائی طریقہ علاج بتا رہا ہوں. اور مزید جو ہوتا ہے پوری سمٹمز کلیکٹ کرنے کے بعد، نبض دیکھنے کے بعد مزاج کے مطابق جو چیزیں استعمال کی جائیں، شافی مطلق بہتری فرمانے والا. جی شکریہ. اوکے. دوسرا میں بات کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو تھے اگزیما کے بارے میں 2-3 کالیں تھی لندن سے بھی اور مختلف برمنگھم سے بھی. دیکھیں اگزیما کو جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمارے جو گھروں کا ماحول ہے وہ ہوتا ہے ڈرائینس، اور ڈرائینس کی وجہ سے جو ہمارے اندر، کیونکہ ہم زیادہ دیر رہتے ہیں گھروں میں اور ہیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، موئسچر نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ کمرے میں جہاں ہیٹنگ ہے اس کے اوپر ایک ایسا باؤل سا رکھ دیں جس میں پانی ہو، جس سے یہ موئسچر جو ہے اس میں تھوڑا بہت آئے اور خشکی جو ہے، ڈرائنس جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور وہ ضرور کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے اور جو ہم نے یہ طریقے متروک کر دیے ہیں. اب ہمیں یاد ہے کہ ہماری دادی، ہماری والدہ محترمہ، جب ہم گرمیوں کی ابتدا ہوتی تھی یا سردیوں کی ابتدا ہوتی تھی تو ہمیں خوراک میں ایسی چیزوں کا استعمال کرواتی تھیں کہ جن کی تاثیر ایسی ہو جو کہ بلڈ پیوریفائی ہو، مصفہ خون ہو، اور اس سے پھر سارا سال جو ہے ہمیں جو ہے کوئی بھی چہرے پہ کوئی دانہ، کوئی بھی خشکی، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی. لیکن آج کل کی مائیں، آج کل کے والدین کو پتہ ہی نہیں. ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس دے سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قدرتی نعمتیں عطا کی ہیں اس میں بہت زیادہ شفا ہے، ان کو ضرور استعمال کریں، وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے لیے سچویشن کو سمجھ کر بچے کی عمر کے مطابق، بڑوں کی عمر کے مطابق پوری، جب ایک ماہر طبیب نبض دیکھتا ہے، پوری اس کی سمٹم کریکٹ کرتا ہے اور اس کو پھر غذائی طریقہ علاج بھی بتاتا ہے اور جڑی بوٹی طریقہ علاج بھی بتاتا ہے. اور اگر مریض مستقل مزاجی بما پرہیز اس کا علاج کرے اور اس کے لیے لگانے کے لیے جڑی بوٹیوں کی آئنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ سچویشن کو سمجھنا ہوتا ہے. لیکن مرض تبھی کلی طور پر ٹھیک ہوتا ہے کہ اندر سے مرض ٹھیک ہو تاکہ دوبارہ نہ ہو. اب جتنی بھی اپلیکیشن اوپر سے کرتے ہیں لگانے کے لیے، وہ وقتی طور پر تو اس میں ڈرائنس میں کمی کر دیتی ہیں، کوئی بھی آئنٹمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں اور اس سے فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن مستقل جب اندر سے فائدہ ہوگا تو یقینی اس کا مستقل حل ہوگا. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب بات کرنی؟ ہاں جی، آپ کی بات ہو رہی ہے. میں حکیم شفقت علی شاہ بول رہا ہوں، فرمائیں. جی حکیم صاحب، میرا کنڈیشن کا ہے وہ تھوڑا اوور ایکٹیو تھائرائڈ. جی. وہ پلپیٹیشن مجھے بہت آتا ہے، تیز ہاتھ دکھتا ہے، تڑپتا ہے. جی جی. مجھے کمزوری بہت ہے، تو اس کے لیے کون سے یعنی کھانا ٹھیک ہے رہتا ہے اور کون سا جڑی بوٹی اچھا ہے میرے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے کچنار ہے، نیم ہے، گوگل ہے، چونگے ہیں. جی جی، چونگے ہیں. یہ ساری چیزیں اس ساری سچویشن کے لیے بہتر ہوتی ہیں اور اس کو استعمال کیا جائے تو شہتوت ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے لیے. اب سچویشن کو سمجھ کر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کون سے مسائل ہیں. ایک طبیب جو ہوتا ہے ایک مرض کے لیے نہیں چلتا، پوری باڈی کی جو سمٹم ہیں اس کو مد نظر رکھ کر وہ آپ کو بہتر بتاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. دوسرا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے اس کو کہتے ہیں تلبینہ، اور اس کا استعمال جو ہے
صحت اور تندرستی کی حالت میں اور کوئی بھی بیماری ہو ان سب میں جو ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. بلڈ پریشر, اس کے لیے کولیسٹرول لیول کے لیے, معدے کی تیزابیت کے لیے, سب کے لیے بکری کے دودھ میں تلبینہ 2 ٹیبل سپون وہ پاؤ 1.5 پاؤ بکری کے دودھ میں وہ پکائیں, اور اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر اگر آپ صبح 1 باؤل استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. ہاں جی, نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی, کال ڈراپ ہو گئی. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ کافی میں نے بات کرنی تھی لیکن وہ کال کی وجہ سے کہہ رہا ہے. ہاں جی, اگزیما کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو اس کے لیے جو ہے سچویشن کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمیں ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں, جیسے کہ ہم اگر نیم کے پتے اور بیری کے پتے پانی میں ابالیں, جب اچھی طرح پک جائے اور اس پتوں سے اگر غسل لیا جائے اور متحصہ حصہ صاف کیا جائے, اس کے بعد جڑی بوٹیوں کی کوئی بھی آئنٹمنٹ لگائی جائے تو بہت جلد فائدہ کرتی ہے. دوسرا, ہاں جی, کھانے کے لیے جو جڑی بوٹیاں فائدہ مند ہے وہ بھی بتاتا ہوں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بول رہے ہیں, کدھر سے جناب؟ میں منکسر سے بول رہا ہوں. میرا پیٹ کا مسئلہ ہے. جی جی, 2-3 سال ہو گئے. کیا مسئلہ ہے؟ ڈائریا. ڈائریا, ٹھیک ہے. ہر وقت بس رہتا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں کتنی بار, کیمرہ بھی سے چیک کیا لیکن آرام نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ اس سچویشن کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ کسی بھی ماہر مالی سے ڈائٹ پلان ضرور بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے انار کا جو ہے جوس آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر آپ کو شوگر وغیرہ نہیں ہے تو اس میں آپ نے 2 چمچ آرگینک آملے کا جوس, 2 چمچ جامن کا جوس ملا کر صبح اور شام لیں, اور آپ پوری سچویشن کے مطابق پورا ڈائٹ پلان بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی بوٹیاں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اس کو ضرور استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. تو جو اگزیما کے لیے جو بتایا تھا اس کے لیے جو ہے چرائتا اور اناب, یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. ان کا جو ہے پانی میں پکا کر اور اس کو جو ہے وہ دن میں 2-3 دفعہ اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی باقی جو کالیں تھیں جو مختلف سچویشن کی آٹزم کے لیے یا اور جو بھی اس کے کالیں تھیں, اس کے لیے ہمیں تفصیل ضرور چاہیے ہوتی ہے کہ مرض جو ہے اس کی سچویشن کیا ہے. اور اس کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر مرض کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں اور اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, لیکن بدقسمتی ہم ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو وہ بتایا تھا اس سے پہلے کہ میں جب ٹور پہ تھا تو مجھے ایک جگہ ایسی جانے کا اتفاق ہوا جن کے گھر میں مریض تھا اور ان کے پاس ہی وہ درخت بھی موجود تھا, لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ ان کے جو بچہ بیمار ہے اس کا حل ان کے سامنے موجود ہے, لیکن وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے تھے. اور جب میں نے ان کو آگاہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نزدیک اس کی شفا رکھی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں, تو یقین کریں کہ صرف 1 ہفتے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزاتی اثر کیا کہ وہ مریض میں بہتری آنا شروع ہو گئی. اور مریض کا جب اس کے والدین نے مجھے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ نے تو ایسا ہمیں حیران کن نسخہ بتا دیا ہے کہ ہم اتنے بڑے مسائل سے گزرتے رہے اور بڑے ہم نے علاج کرائیں لیکن اس کا حل ہمیں نہیں ہو سکا. اب جو ہمارا پروگرام کا جو ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوزڈے کو اسی وقت 10 بجے سے 11 بجے تک پروگرام طب صحت کے ساتھ حاضر ہوا کروں گا. اور میں نے دوسرا جو ساؤتھ ہال سیٹرڈے کو
उसी तरह रूटीन में शुरू कर दी है। प्रोग्राम दोबारा 16 नवंबर को 2 बजे से और 6 बजे तक साउथ हॉल लंदन में होगा, और 18 तारीख को बर्मिंघम में यानी मंडे को 1 बजे से 3 बजे तक। और ख़ुसूसी तौर पर स्कॉटलैंड वालों के लिए मैंने जल्दी प्रोग्राम तरतीब दिया है, क्योंकि बहुत सी कॉल स्कॉटलैंड की आई थी और वो मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। 23 नवंबर सैटरडे और 24 संडे को इंशाअल्लाह ताला मैं साउथ हॉल में हूँगा। अब मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शफ़ाए कामला आजला अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनीन इंसान की खिदमत की है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम इसी तरह बनीन इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, बहुत से कॉलर हमारे लाइन में थे, उनकी यही इस्तदा है 10-15 मिनट इसी नंबर पे मैं हूँगा, वो बाद में भी टेलीफोन कर सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, माअस्सलाम।